Assalamu alaikum to all my students which are in standard 8th. I am here to teach you Islamiyat. First of all, I was told you regarding your second lecture what we was done this. We done half explanation about Surah Takasur ki Tashri. Now I am giving you your third lecture, or in this lecture I am continuing an explanation about Surah Takasur ki Tashri. I hope you all are understand what I want to tell you. Now open your Islamiyat book. Look at the page number 5. बच्चों ये है आपकी बाकी की तशरीह की एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको आज के इस्लामियात के थर्ड लेक्चर में समझाऊंगी. आपने अपनी पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो में इस एक्सप्लेनेशन को सुनना है. ओपन योर बुक, लुक एट द पेज नंबर 5. मुआशरती नुकसान तक यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आपके प्रीवियस सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन की थी और ये भी कहा था कि अगर आपको आपके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कंफ्यूजन हो, तो आप स्कूल टाइमिंग्स में अपनी टीचर से क्लियर कर सकते हैं. नाउ आवर सेकंड हेडिंग इज आखिरत का यकीन. मैं पढ़ने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा. आखिरत का यकीन. अगर इंसान दुनिया को आर्जी ठिकाना समझे और आखिरत को हमेशा रहने वाली जगह समझे तो वो ऐसे नेक अमल करने लग जाता है जो उसे जन्नत तक ले जाएंगे. अगर हम इंसान दुनिया को आर्जी मतलब मुसलसल ना रहने वाला ठिकाना समझ लें और आखिरत को हमेशा रहने वाली जगह हम समझ लें तो हम ऐसे नेक अमल करने लग जाते हैं जिससे हमें जन्नत में जगह मिल जाती है. नेक अमल करने लग जाते हैं, उससे मुराद ये है आपकी कि नेक अमल करने में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं. आपकी इबादत, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह के एक होने पर यकीन, उसके रसूल और नबी पर यकीन, किसी के साथ नेकी करना, अच्छाई करना, किसी की दिल आज़ारी ना करना. ये तमाम ही जो है, ये तमाम बातें आपकी नेक अमल में इंक्लूडेड हैं. आप इन तमाम नेक अमल करने में अगर लग जाएंगे तो उससे आप जन्नत तक जा सकते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तकासुर की तिलावत फरमा रहे थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तकासुर की तिलावत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल. ए इब्ने आदम, तेरा माल तो सिर्फ वही है जो तूने खा लिया, जो तूने फना कर दिया या जिस चीज को पहन लिया फिर बोसीदा कर दिया या तूने सदका कर दिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल, यानी कि जो मेरा माल है वो सिर्फ मेरा ही है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने आदम से कहा, कहते हैं कि तेरा माल तो सिर्फ वही है जो तूने खा लिया हो, खाकर ख़त्म कर लिया हो, जो तूने फना कर दिया. फना मतलब ख़त्म कर देना. या जिसको तूने पहन लिया फिर बोसीदा कर दिया, फिर फटा पुराना कर दिया पहनने के बाद. या तूने सदका कर दिया. सदका कहते हैं किसी के आगे सालों सवाब के लिए दी गई चीज़ को सदका कहते हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम बातें इब्ने आदम से कहते हैं कि तेरा माल तो सिर्फ वही है जो तूने खा लिया, फना कर दिया, पहन कर बोसीदा कर दिया, किसी को सदका कर दिया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो तो, अगर इब्ने आदम के पास एक वादी हो सोने की तो वो चाहेगा कि उसके पास 2 वादियां और हों. और उसका पेट तो इसी तरीके से कभी भी कब्र की मिट्टी से भी नहीं भरेगा. जब वो ये चाहेगा कि
ایک وادی ہونے کے بعد وہ یہ چاہ سکتا ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں، تو وہ یہ چاہ سکتا ہے کہ اس کے پاس 4 وادیاں. اسی طریقے سے اس کی چاہت میں تو اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی سے بھی نہیں بھرے گا. اور آخرت میں حقیقتاً اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. پوچھا جائے گا، لاسٹ ہیڈنگ آپ کی ہے، پوچھا جائے گا قیامت کے دن جب انسان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ کی موت کے بعد جب آپ کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر میں دفنا کے آپ کے پیارے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ رخصت ہوتے ہیں نا، پلٹتے ہیں آپ کو دفنا کر، آپ سے سوالات پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تمام انسانوں سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے اس انسان نے بے شمار نیکیاں کی ہوں یا بے تحاشا غلطیاں کی ہوں، گناہ کی ہوں. سبھی سے یہ 5 سوالات قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. پہلا سوال، اپنی ساری زندگی میں کیا کیا کام کیے، مطلب کیا کیا کام سر انجام کیے. جوانی کیسے گزاری، آپ نے اپنی پوری جوانی کیسے گزاری، کسی کا دل دکھا کر گزاری، کسی کے ساتھ برا کر کے گزاری، کسی کی دل آزاری کر کے گزاری، کسی کے ساتھ اچھائی کر کے گزاری، کیسے گزاری آپ نے اپنی جوانی، کن کاموں میں گزاری. مال کہاں سے حاصل کیا، جب تک آپ کماتے رہے، اور اس کمانے سے جو مال آپ کو حاصل ہوتا رہا وہ کہاں سے آپ نے حاصل کیا، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے. چوتھا سوال، مال کہاں خرچ کیا، جو مال آپ نے کمایا اس کو آپ نے کہاں لگایا، کس طرح لگایا، کس لیے لگایا. اپنے علم پر کتنا عمل کیا. آپ کا جو علم ہے، علم کی بات کریں تو وہ علم جو دین سے متعلق آپ کے پاس ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ علم جو آپ اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں حاصل کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے. تمام چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس علم پر آپ نے کتنا عمل کیا، کیسے عمل کیا. یہ 5 سوال آپ سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، اور ہر کسی سے پوچھے جائیں گے، چاہے وہ جتنا چاہے نیک انسان ہو یا جتنا چاہے برا انسان کیوں نہ ہو. سو بیسیکلی یہ آپ کی اوور آل سورۃ تکاثر کی تشریح تھی. ہاف تشریح ایکسپلین میں نے کی تھی اسلامیت کے 2nd لیکچر میں، ہاف ایکسپلین کی ہے آج کے اسلامیت کے 3rd لیکچر میں. تو اب آپ کی یہ تشریح کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے کمپلیٹ. آپ کو آپ کے ریٹن ورک کی پکچر اس آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ مرجڈ کر کے دے دی جائے گی، جس کے اکارڈنگ آپ اپنا ریٹن ورک اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بیٹے سب سے پہلے آپ نے اپنے ریٹن ورک میں جو کیا ہوگا وہ اب تک شاید آپ نے مقاط اول کا ٹائٹل پیج، انڈیکس اور سورۃ تکاثر کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد سورۃ تکاثر لکھی ہوگی ترجمے کے ساتھ. اب آپ اس کے بعد اس کی تشریح لکھیں گے. ٹھیک ہے، تشریح اوور آل تشریح میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. تو کمپلیٹ تشریح آپ لکھیں گے، اس تشریح کا جو بھی ریٹن مٹیریل ہوگا آپ کو فارورڈ کر دیا جائے گا. آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اپنی اسلامیت کی کاپی میں، اور رائٹنگ آپ کی نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے، بیکاز یو آر ان اسٹینڈرڈ 8، یو آر ناٹ in standard 3rd or 2nd as well. So please, your handwriting must be very neat and clean. اور مجھے میرے ورک کے ساتھ پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے. تو جب آپ کی کاپیز میرے پاس پہنچے فار دی چیکنگ پرپز، سو مجھے میرے مطابق ریٹن ورک ملے. ہینڈ رائٹنگ اچھی رکھیے گا اپنی. اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے، یو شوڈ ریڈ both pages 4 and 5 or understand an explanation which I was giving you in 3rd lecture on today as well. اسلامیت اورل کی بات کریں تو remembered one thing, that is you must be learn اسلامیت اورل on daily basis. اسلامیت اورل topics are سورۃ تکاثر، درود شریف، اور پہلے کلمے سے لے کے 5ویں کلمے تک یہ
تمام ٹاپکس آپ کو اسلامیات اورل میں ناظرہ کے لیے پریپیئر کرنے، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ نے اس کی میمورائزیشن کرنی ہے. اس کے بعد kindly students be punctual according to your written work, according to your learning material as well. So this was your third lecture of Islamiyat. Thank you so much for watching this video till the end. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. Take care of yourself.